بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسے یا دل کے برے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے۔ اس دنیا میں مومن کا جی کبھی بھی خیر کی بات سننے سے نہیں بھرتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر دے گا۔ اپنے مسلمان بھائی کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ جب تم کہیں راستہ بھول جاؤ تو وہاں داہنی سمت اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا خواب عالم یا اپنے خیر خواہ کے علاوہ کسی کو نہ بیان کرو۔ اس دنیا میں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ آپ کی مدد کرنے کا صرف دکھاوا کرتے ہیں بلکہ اصل میں وہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ جھکو صرف وہاں جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ جن میں اکیلا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی کے پیچھے قافلے چلتے ہیں۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ مشکل راستے اکثر انسان کو خوبصورت منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں تمہارا حقیقی دوست صرف تمہارا اللہ ہے۔ اس دنیا میں شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو
तकलीफ पहुंचाना है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हो, क्योंकि बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस दुनिया में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। इस दुनिया में लोग जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर गए हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं और गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, क्योंकि तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में लोग तो जिंदा हैं, लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। हजरत अली ने फरमाया, खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाते हैं, खूबसूरत जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज है जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दुनिया में जो शख्स गुनाहों के जरिए अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है, तो उसकी आरजुएं बहुत देर से पूरी होती हैं, और वो शख्स जिस चीज़ से डरता है, सबसे पहले उसे उसका सामना करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की नमाज में कितनी फजीलत है, तो अगर उन्हें घुटनों के बल भी आना पड़े तो वो फिर भी मस्जिदों में आएंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे, वो हम में से नहीं है। अपने बाप से मुंह ना फेरो, क्योंकि जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। पत्थर से किसी ने कहा कि क्यों ना तुम इंसान बन जाओ, तो पत्थर ने जवाब दिया कि अभी मेरे अंदर इतनी सख्ती पैदा नहीं हुई है कि मैं इंसान बन जाऊं। ए मौला, मुझे सब्र में रखना और कभी गिरने ना देना, ना ही किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है, वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। अगर हम अपनी हर मुस्कुराहट पर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो अपने आंसुओं के हर एक कतरे के लिए अपने अल्लाह को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। इस दुनिया में लोग आपकी बातों के हजार मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत को आपका अल्लाह जानता है। इसलिए आपको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीना है, ना कि बंदों की मर्जी के मुताबिक। अपनी गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना किया करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसे करने से तुम अपनी मुश्किलात बढ़ा लोगे। इस दुनिया में कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है, और कम सोना इबादत है। ये भी एक सच है कि इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो बस आजमाता है, और सब्र करने वालों को हमेशा मीठा फल देता है। इस दुनिया में जिसके पास दुआ मौजूद है, उसके पास तमाम हल मौजूद हैं।
اپنے اندر اتنی ہمت ضرور پیدا کرو کہ آپ جن کے لیے آج صرف مذاق تھے تو کل آپ ان کے لیے ایک مثال بن جاؤ۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی کو پورا کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں، کیونکہ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دیتے ہیں تو سب کو برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، اس لیے ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ کو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اصل احساس ہے۔ ہم انسان بھی کتنے بے قدرے ہیں کہ جب گرمیاں گزر جاتی ہیں تو ہم انسان سائے دار درخت بھی کاٹ دیتے ہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ نماز انسان کے ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ تو عبادت کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہونے دیتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں لیکن وہ پھر بھی تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن دل اور دماغ کھول دیتا ہے مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، پھر دیکھنا زندگی آسان ہو جائے گی۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، اس لیے ہم جتنا جلدی سیکھ لیں گے اتنی ہی جلدی اللہ ان آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ اس دنیا میں مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بیوقوف سمجھا جائے گا اور مکار اور دھوکے باز کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا اور وہیں اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے کہ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ اور جو غلطی کر کر اس پر ڈٹا رہے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو اسے اپنی کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جو تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن جاتی ہیں جو تمہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ تکبر شہرت کا ہو، عزت کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، حتیٰ کہ حسب و نسب کا ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔
ہمارے وہ الفاظ بھی تحفے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے خدا، وہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو اور کمزور نہ پڑو۔ اس دنیا میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام کیا کرو۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، لیکن وہی زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے۔ کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ خود کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکلوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیویوں کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھوں کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ چیزوں میں کبھی بھی شرم نہ کرو۔ کوئی مہمان آ جائے اور آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر خوب خدمت کریے۔ دوسرا، اپنے ماں باپ اطاعت کے آداب میں کھڑے ہونا۔ تیسرا، اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، اور وہ اس کو عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیونکہ کیا پتہ وہ خود اپنی ذات میں کون سی جنگ لڑ رہا ہو۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کرے، اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کی خواہش مند تھے۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابل کو اپنے بھائی حابل کے قتل پر ابھارا تھا۔ اس دنیا میں جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیاری کی واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔
اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ اس دنیا میں شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اللہ پرانی دوستی کو جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔